رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک. صلوات دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، دعوت ذوالشقہ غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے مسلسل اس بات کی وضاحت اور توضیح و تشریح کی جا رہی ہے کہ وہ الہی پیغام جو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے ساتھ لائے تھے. جہاں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی جو ذات گرامی گواہ تھی رسول کی رسالت کی، جس کی نشاندہی قرآن نے ان الفاظ میں کی کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، اگر یہ کفار تمہیں رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے. ابھی آپ نے سجاد بھائی سے اسی تسلسل کے ساتھ کلام بھی سماعت فرمایا کہ دعوت ذوالشیرہ اس کی اقامت کا نام غدیر ہے تو اس کی مکمل نماز کا نام کربلا ہے. دعوت ذوالشیرہ اگر اذان ہے، غدیر اقامت ہے، تو کربلا نماز محبت کی معراج ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نماز محبت ادا می کنم سوئے کربلا سجدہ می کنم. یقیناً نماز محبت کربلا کی طرف. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے دعوت ذوالشیرہ سے گزر کر کل آپ کو غدیر تک پہنچایا. سبحان اللہ. اور اس تسلسل کے ساتھ کہ دعوت ذوالشیرہ میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا نبی پر واجب بھی تھا، لازم بھی تھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا تو رسول کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. اور رسول نے بحکم خدا غدیر میں جس اہتمام، جس انتظام، جس وقار کے ساتھ، اور یہ عجیب بات ہے یہ جملہ کہ جس طرح سے پہلے
نبی کی نبوت کا اعلان پورے اہتمام کے ساتھ ہوا، اور دوسرے نبیوں کی نبوت کے لیے آپ کو وہ اہتمام نہ ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ جناب آدم کے ذکر سے قرآن کے سورے مزین و مرتب ہیں کہ نہیں؟ کہ کہا گیا کہ جب میں اسے سجا دوں، سوار دوں، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ کیا یہ اہتمام اللہ نے کسی اور نبی کے لیے کیا؟ نہیں، وہ پہلے پر وہ اہتمام کر کے سنت قائم کر دیتا ہے۔ تو جو انداز پہلے نبی کے لیے قائم کیا، وہی انداز پہلے امام کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں ملائکہ کی صفیں سجدہ ریز ہو رہی تھیں۔ یہ بات جناب نوح کے لیے تو نہیں ہوئی، یہ بات جناب ابراہیم کے لیے تو نہیں ہوئی، یہ بات جناب اسماعیل کے لیے تو نہیں ہوئی، یہ بات جناب یعقوب کے لیے تو نہیں ہوئی، یہ بات جناب یوسف کے لیے تو نہیں ہوئی، یہ بات موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے تو نہیں ہوئی، انتہا یہ ہے کہ یہ بات پیغمبر خاتم کے لیے بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، لاجواب و بے مثال ہے، تو اس کے سامنے بھی ملائکہ کی صفیں سجدہ ریز ہو جاتی، اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی میدان ہو جاتا۔ لیکن ملائکہ کی صفیں، ایسا نہیں ہے کہ سب سجدہ نہ کرانے کی وجہ سے نبی کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی، اس کے وقار میں کوئی کمی ہو گئی، اس کے مرتبے میں کوئی کمی ہو گئی، لیکن آپ نے کسی اور نبی کے لیے ایسا اہتمام دیکھا، ایسا انتظام دیکھا کہ ہم اس نبی کو بنا رہے ہیں، اس نبی کو چن رہے ہیں، اس نبی کو منتخب کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب نبیوں کی بات پروردگار کرتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، کہ اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ دیکھیے منتخب خدا کا خالی آدم نہیں ہے کہ آدم کو چنا ہو دوسرے کو نہ چنا ہو، نہیں، آیت کہہ رہی ہے آدم کو بھی اسی نے چنا ہے، نوح کو بھی اسی نے چنا ہے، آل ابراہیم اور آل عمران کو اللہ ہی نے منتخب کیا ہے، لیکن سجدہ کرایا خالی آدم کو، تاکہ پہلے کا تعارف ہو جائے تو آگے والوں کا معیار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑی توجہ ہے محترم۔ تو جس طرح سے پہلے نبی کو منوانے میں اہتمام کیا، ویسے ہی پہلے امام کو منوانے کا اہتمام کیا، چلتے ہوئے قافلے کو روکا اور یہ کہہ کر روکا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ولایت کا معیار۔ اور میں عرض کر چکا، آج بھی میں کمنٹری میں عرض کر کے آ رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ سلمان ندوی ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بہت بڑی اہل سنت حضرات کی درسگاہ ہے، اس کے بہت بڑے استاد، لیکن اب وہ اس سے الگ کر دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حدیث ثقلین کا اقرار کر لیا، حدیث غدیر کو مان لیا۔ آپ میرے کہنے سے ان کے نام کو سرچ کریں اور ان کی تقریروں کو سنیں، انہوں نے کربلا میں ہونے والے مظالم کا اقرار کر لیا۔ اب وہ اچھے نہیں لگتے، اور یہ معاملہ ہمیشہ رہا ہے، اس لیے کہ اقبال نے عجب طرح سے کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ اس لیے کہ یہ تو ایک سچائی ہے کہ جو بھی ٹھنڈے دل سے تقابلی مطالعہ شخصیتوں کا کرے گا
تو اسے علی سب سے افضل نظر آئیں گے، لیکن یہ امت کی ستم ظریفی ہے کہ جیسے ہی کوئی علی کو اوروں سے افضل مانتا ہے اس کو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ پر محمد لیکن یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بقول علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم انہوں نے اقبال کا یہ شعر پڑھا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تو علی کو افضل ماننا اگر شیعت ہے تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ علی کو افضل ماننے والوں میں خالی اقبال جیسے نہیں ہیں، علی کی افضلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کی بات کی جائے تو بندوں میں بھی بڑے بڑے ایسے نکلیں گے جو علی کو افضل مانتے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اور خالی بندوں کی بات نہیں، مسئلہ خدا کا آتا ہے تو وہ بھی جو ہے علی کو افضل بتاتا ہے، مسئلہ نبی کا آتا ہے تب بھی پر، اور یاد رکھیے گا ہمارے یہاں بھی درجے ہیں، ہمارے یہاں بھی مسائل ہیں، ہمارے یہاں بھی اختلافات ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ ایسا ہے کہ ابھی چند برس پہلے جب پاکستان میں کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی عالم نے مولا کے افضل ہونے کی بات کہی کہ ہم 1,24,000 انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا، تو خدا کا شکر ہے کہ سارے اثنا عشری علماء نے چیلنج کر دیا کہ ہاں ہم اس نظریے کو چھپاتے نہیں ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر 1,24,000 انبیاء سے افضل اپنے مولا علی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، اور اس کی پشت پر مباہلہ بھی ہے، غدیر بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہ آیتیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ مباہلے میں بھی یہی ہوا تھا۔ اور یہ بھی طے جانیے، یہ جو کبھی کبھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کسی اور تذکرے کو شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم شامل کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے شرک کر رہے ہیں، اور ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو کر پھر چاہتے ہیں کہ ذکر علی کچھ کم کیا جائے تاکہ ہم پر اعتراضات کم سے کم ہوں، ہم لوگوں کو صفائی دے سکیں۔ تو وکیل صفائی نہ بنیے، آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جب مباہلے کے میدان میں پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر یہ علم کے آ جانے کے بعد بھی تمہاری بات کو نہیں مانتے، تو عام طور سے مباہلے کو پیغمبر اور پیغمبر کی آل کی صداقت کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہی بات کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، جب حکایت ہستی کو بیچ سے آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے یہ علی علی کر رہے ہیں، لیکن میں نے تسلسل سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ مسئلہ علی ولی اللہ پر ختم ہوتا ہے، شروع نہیں ہوتا۔ شروع تو مسئلہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ مباہلے میں پیغمبر حسنین کو لے گئے، زہرا کو لے گئے، علی کو لے گئے، تو یہ علی اور اولاد علی یا زہرا کی صداقت کی بات ہے۔ نہیں، بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیں کہ نصارہ نجران نظریہ توحید پر بحث کرنے کے لیے آئے تھے۔
اللہ کے ایک ہونے پر بحث کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے اس لیے اس کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو بحث تھی نظریہ توحید پر، لم یلد ولم یولد پر، لم یزل اور ولم یزال پر۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے آیت بھیجی کہ ان نصارہ، ان عیسائیوں سے آپ کہیے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہے۔ اس طرح سے آدم بغیر ماں باپ کے ہونے کے باوجود عبداللہ ہیں، ابن اللہ یا سن آف گاڈ نہیں ہیں۔ تو جس کے ماں باپ دونوں نہ ہو، جب وہ سن آف گاڈ نہیں ہو سکتا تو جس کا خالی باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی واضح، روشن اور محکم آیتوں کے آنے کے بعد بھی جب نصارہ نہیں مانے اس کو وحدہ لا شریک، تب آیت آئی کہ اب یہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو پیغمبر اپنے ساتھ 4 تن کو جو لے جا رہے ہیں، یہ پیغمبر کی پراپرٹی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، پیغمبر کے جائیداد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نظریہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ہوتے ہوئے نبی کو حسنین کی ضرورت ہے، نبی کو زہرا کی ضرورت ہے، نبی کو مولا علی کی ضرورت ہے۔ تو کہاں تم اپنے کلمے کی حفاظت کر پاؤ گے جب نبی کو اپنے بیان میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے حسنین کو لے جانا پڑ رہا ہے، زہرا کو لے جانا پڑ رہا ہے؟ تو اللہ کے نام پر نبی نے بتا دیا کہ نظریہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مباہلے میں حسنین نہ آ جائے، زہرا نہ آ جائے، علی نہ آ جائے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا بلند نعرہ اسی بات بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ ان کو لے کر گئے کہ نہیں؟ مسئلہ نظریہ توحید کا تھا کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے؟ تاکہ مستقبل میں کوئی حرکس و ناقص یہ نہ کہے کہ اگر ہماری اولادیں نہ ہوتی، کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بنو لیکن احسان نہ جتانا کہ ہمارے بغیر اللہ ایک نہیں مانا گیا۔ نہیں، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے کلمے پر کتنا یقین ہے وہ خود تم جانو، لیکن تمہارے دلوں کا حال ہم جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اب ویسے تو کیا بتاؤں میں، بہت کچھ رہ جاتا ہے، لیکن مسلسل مجلسیں سننے والا مجمع، بڑے بڑے علماء اور خطبہ کو سنے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں سے آخر تک یقیناً سب کی نظریں ہیں۔ لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آیہ تطہیر کے مصداق ہونے پر مفسرین نے صفحے کے صفحے سیاہ کیے ہیں کہ کون کون مصداق آیہ تطہیر ہو سکتا ہے۔ یعنی بڑی بحثیں ہیں علماء تفسیر میں کہ اہل بیت میں کون کون۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں قرآن مجید کا ادنا سا طالب علم، پوری شرعی ذمہ داری ہے، بڑا محدود مطالعہ ہے میرا، لیکن آیہ تطہیر کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں ہاؤس ہولڈ گھر والے
بھائی گھر والا بڑا اجمالی لفظ ہے. کیا بات ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھر والوں سے رجس کو دور رکھنے کی بات. تو اتنی کوشش کی گئی کہ ازواج آ جائیں، نبی کے اور گھر والے آ جائیں. حالانکہ نبی اہتمام کر چکے، گھر کے اندر گھر بنایا اسی لیے چادر کا. ارے میں کہاں جاؤں توجہ فرمائیے گا، تاکہ اینٹ اور گارے کے دیواروں والے الگ ہو جائیں. موقع نہیں ہے. لیکن آیے تطہیر کی تفسیر میں صفوں کے صفے سیاہ کرنے والے میری حسرت رہ گئی کہ آیے مباہلہ کی تفسیر میں کوئی تو ہمیں بحث کرتا ہوا ملتا کہ ابنانا سے مراد، بڑی توجہ، ابنانا یعنی بیٹوں سے مراد اور بیٹیوں کی اولادیں بھی ہیں، یا بیٹیوں سے یا اپنی عورتوں سے مراد. بھئی اگر اہل بیت میں آپ لڑ رہے ہیں کہ کون کون ہو سکتا ہے تو نسانہ پر بحث کیوں نہیں ہے؟ نسانہ اپنی عورتوں کو لاؤ. تو عورتوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں گھر والوں میں کیا وائف نہیں ہوتی؟ تو وہاں اگر اہل بیت میں گھر والوں کے نام پر آپ بحث کر کے شامل کر رہے ہیں تو یہی سوال یہاں بھی تو ہوتا ہے، کیا عورتوں میں وائف شمار نہیں ہوتی؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر وہاں آپ کہتے ہیں کہ گھر والوں سے زوجہ کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے تو کیا یہی سوال یہاں بھی نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں سے زوجہ کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو نبی سے جا کر پوچھئے، وہاں تو گھر والوں کی بات ہے، یہاں تو کلیئر کٹ عورتوں کی بات ہے. بھائی نبی نہیں لے جا رہے تھے تو عورتوں کی جو فوج نبی کے گھر میں تھی، میں کیا کہہ رہا ہوں، شاید پہلی مرتبہ اس حقیر سے اس طرح سے سن رہے ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 9 یا 11 جو بھی ازواج تھی وہ دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو جاتی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی ازواج ہیں، اور آیت میں ہے کہ عورتوں کو لے کر جاؤ. بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. اے لفظ مولا کے معنی پر بحث و مباحثہ کرنے والوں، کبھی آیے مباہلہ کے نسانہ پر بھی بات کرو. بھائی توجہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے پیغمبر نہیں لے جا رہے ہیں تو 9 ماشاءاللہ ان کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ آئلی زندگی ہے، نہیں، پیغمبر کی گھریلو زندگی بھی قرآن میں ڈسکس کی گئی ہے. اگر ڈسکس نہ کی گئی ہوتی تو سورہ احزاب میں یہ کیوں کہا جاتا کہ اے نبی کی بیویوں، یاد رکھنا نبی کی نسبت سے اچھے کام پر تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، لیکن غلطیوں پر دوہری سزا بھی ملے گی. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو یہ تو ان لوگوں کو پکڑ کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ مباہلے میں آپ جا رہے ہیں اور آیت میں لفظ نسانہ کا ہے تو ہمیں چھوڑے کیوں جا رہے ہیں؟ نسانہ بھائی جب ریزرویشن کا فارم بھرا جاتا ہے یا میل اور فیمیل کا کھانا جہاں ہوتا ہے تو فیمیل میں رشتہ تھوڑی ہوتا ہے، اس میں تو سیکٹ ہوتا ہے، اس میں تو جنس ہوتی ہے. آپ نے ایک بھر دیا. ہمارے کیا ہندوستان میں جو ٹرین کا ریزرویشن ہوتا ہے اس میں میل اور فیمیل کا کھانا بھی ہوتا ہے، تو فیمیل میں بس جنس کی بات ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ آپ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب فیمیل سے مراد
صرف بیٹی ہو. فیمیل میں تو ماں ہے وہ بھی آتی ہے, وائف ہے وہ بھی آتی ہے, بیٹی ہے وہ بھی آتی ہے, نواسی ہے وہ بھی آتی ہے, پوتی ہے وہ بھی آتی ہے. تو ہم سے لڑنے کے بجائے نبی سے وہ لڑتے یا وہ لڑتی. ارے میں کیا کروں, توجہ فرمائیے گا کہ کیا بات ہو گئی. یعنی مباہلے میں کوئی نظر نہیں آتا, آئے تکفیر میں سب شامل ہونا چاہتے ہیں اور نبی خالی. اچھا وہاں تک بھی بات ہوتی تب بھی چل جاتی. انفسنا میں داماد کو لے جا رہے ہیں بھیا. اگر اس کائنات میں امت مسلمہ نبی کا ایک داماد مانتی ہوتی تو نبی ایک ہی داماد کو لے جاتے. لیکن امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا ایک ہی داماد نہیں. ارے میں کہاں جاؤں, ہم اپنے نظریے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم عام نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ اور بھی تھے داماد. تو اگر انفسنا کا مصداق بنا کر نبی علی کو لے جا رہے تھے, علی تو ایک ہی بیٹی کے شوہر تھے نا, کوئی اور بھی تو تھا جن کے لیے دعویٰ ہے کہ وہ دو دو بیٹیوں کے شوہر ہیں, تو ان کو تو بدرجہ اولا لے جانا چاہیے تھا. یا نبی نہیں لے جا رہے تھے تو وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ ہم بھی چلیں گے. لیکن نہ عورتوں کی خواہش ملتی ہے, نہ دوسرے نام نہاد داماد کی خواہش ملتی ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ کوئی جانے کو تیار ہی نہیں ہے. بڑے سمجھدار تھے. بڑی توجہ, خدا کی قسم اگر آیت مباہلے کی یہاں پر رک جاتی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, فوج نبی کو اکیلا جانے نہ دیتی. دوسرے جو داماد تھے نام نہاد ان کو بھی لوگ لاتے. لیکن غضب یہ ہے قرآن کی آیت یہاں پر رکتی نہیں ہے. ہم احتیاط کرتے ہیں کہ صلوات کی بات کرو, لعنت کی بات نہ کرو, لیکن خدا تو قرآن میں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ خالی لے نہیں جانا ہے, ایسوں کو لے کر جانا ہے جو جھوٹوں پر خدا کی لعنت کر سکے. بڑی توجہ, آیت ہے, آیت کا جو جھوٹوں پر لعنت کر سکے. تو بھیا آیت تطہیر میں شامل کسی کو بھی کرو, لیکن کم از کم اتنا معیار تو رکھو کہ آیت تطہیر میں وہ ہرگز نہیں آ سکتا جس نے زندگی کے کسی حصے میں جھوٹ بولا ہو. اس لیے کہ مصداق آیت تطہیر ہر کس و ناقص نہیں بن سکتا. تو اب ریورس میں عمل ہو رہا ہے آیت تطہیر پر کہ ان لوگوں نے مباہلے میں نہ جا کر بتا دیا کہ ہم سب کچھ ہیں, مگر ایسے سچے نہیں ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو. صلوات ہے جو محمد والے محمد پر. ایک لفظ وہاں پر میں رکوں گا نہیں, انفسنا انفسکم. اب یہاں پر اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو لائیں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. کہتی تو پوری امت مسلمہ ہے کہ نبی ہم جیسے. بھائی آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ, امت یہ کہے کہ ہم نبی جیسے یہ اور ہے, اور نبی یہ کہے کہ یہ ہم جیسا. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. یہ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا. امت تو آج تک کہہ رہی ہے کہ نبی ہم جیسا, لیکن مباہلے کی آیت گواہ ہے
کہ نبی نے اگر کسی کو اپنے جیسا سمجھا تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب نبی نے جسے اپنے جیسا سمجھا تو یہ بعد میں طے کرنا کہ علی انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں. پہلے امت مسلمہ یہ طے کر کے بتائے کہ سردار انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں. کیا بات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہ یہ طے کر لے کہ سردار انبیاء سارے انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں. پھر ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب نبی افضل ہے تو جو مباہلے میں نبی جیسا ہے مباہلے میں نبی نے اپنے جیسا بنا کر پیش کر دیا تو ہمیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب تم علی دشمنی میں اگر آخری نبی کا قد گھٹاؤ تو تم جانو. میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا. لیکن مباہلے تک معاملہ رکتا نہیں. غدیر میں آ کر نبی نے بڑی توجہ نہیں تسلسل تو آپ دیکھیں میری تقریر کا. نبی نے غدیر میں بات ادھوری نہیں چھوڑی. وہاں بھی نفس کی بات آئی ہے. کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا ہوں. الستُ اولىٰ بکم من انفسکم. وہی والی بات انفسنا کہ مصداق بنا کر لے گئے. اگر تم علی دشمنی میں یہ کہہ دو کہ نبی ہی افضل نہیں ہے انبیاء سے تو تم جانو تمہارا مقدر جانے. علی دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے مجھے نہیں پتا. تم جا سکتے ہو علی دشمنی میں وہاں تک. کاش میں یہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں کہ پہلے سنیے گا. سقیفہ کو اس سے بہتر انداز میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ یا تو یہ تھا کہ امت مسلمہ پیغام غدیر کو لے کر نبی کو سب سے افضل مانتی اور بعد نبی جیسوں کو مانتی. لیکن چونکہ علی دشمنی میں سقیفہ کی کاروائی کی گئی اور ایسوں کو چنا گیا جو نبی جیسے نہیں تھے. میں کہاں جاؤں اس سے زیادہ میں آسان کروں کیسے بھائی. یا تو بعد نبی جیسوں کو مانا جاتا. واہ 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 کیا بات تو من کن تو مولا کا پیغام ماننا پڑتا. کہا کہ نہیں ہم علی کو نہیں مانیں گے معیار نبوت کو گھٹائیں گے. علی دشمنی میں کیا ہوا. یہ جو سارے مسئلے چھڑے کہ نور نہیں مانیں گے, پیدائشی عالم نہیں مانیں گے, غیب کا جاننے والا نہیں مانیں گے, یہ سب علی دشمنی میں ہوا. لیکن تم نے تو علی دشمنی میں نبوت کو گھٹا دیا, لیکن ہم نے امامت کو چھوڑا نہیں. اور تمہیں نبوت گھٹی نظر آ رہی ہے تو یہ ہماری کمی نہیں ہے, یہ سقیفہ کی کمی ہے.
بھائی میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن اب خلاصہ تو بیان کر دوں نا تاکہ غدیر سے میں نکل سکوں. اس لیے کہ کہا نبی نے جو خطبہ دیا ہے وہ ڈائریکٹ من کنت مولا نہیں کہا. پتہ ہونا چاہیے انفسنا سے میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں کہ نبی نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ یعنی تمہاری جانوں پر کیا تم سے زیادہ میں اختیار نہیں رکھتا؟ کہ قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں. اس موقع پر علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم نے عجب جملہ کہا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت کیا ہے کہ امت سے پوچھیں کہ ہم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب میں تو فیصلہ ہو چکا کہ نبی اولا بالمومنین، اولا سمجھو تو مولا سمجھ میں آئے. بڑی توجہ. سورہ احزاب میں یہ کہا جا چکا کہ نبی مومنین کے نفسوں پر، مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. تو یا رسول اللہ جب بتایا جا چکا کہ نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو غدیر کے مجمع سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب آئے گا ہم ان سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اولا بالتصرف ہے کہ نہیں، اصل میں پوچھ رہے ہیں تم اپنے کو مومن بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نبی اولا بالمومنین تو طے ہے، تم اپنا اسٹینڈرڈ بتاؤ کہاں لا کر پھنسے. اگر کہیں کہ نہیں مانتے تو دائرہ ایمان سے نکلتے ہیں، اگر کہیں کہ مانتے ہیں تو یہی ٹیسٹ ہو جائے گا. جو نبی کی بات کو اولا نہ مانے، ارے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. النبی اولا بالمومنین، یہ اقرار لینے کے بعد کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. جب سب نے کہا کیوں نہیں، اب نبی نے کہا اگر تم اقرار کرتے ہو تو اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. اور جس ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے محمد پر. یہ نبی نے اقرار لے لیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. توجہ فرمائیے گا. اور پھر اب جو نفس رسول ہو وہ مومنین کے نفسوں پر اولا بالتصرف ہے. توجہ فرمائیے گا. جو بھی منیت رسول کی منزل پر فائز ہو، جس کے لیے بھی وہی بات کہ سلمان کے لیے یہ کہا ہے سلمان و منا علی البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم بھی سلمان سے ہیں. تو رسول سے نسبت اور ہے، لیکن جہاں رسول کہیں علی و منی وانا من ہو، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے. الحسن و منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من ہو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ اولا بالتصرف خالی مولا علی نہیں ہے، بلکہ اولا بالتصرف جناب زہرا بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہیں. اور یاد رکھیے گا ان کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب اولا بالتصرف ہیں، اس لیے کہ یہ سب مباہلے میں شریک ہیں. اور جب ہمارے 7ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، کسی ظالم حاکم نے، کہ تمہیں اس بات پہ ناز ہے کہ تم مباہلے میں ابنانا کا مصداق بن کر گئے؟ تمہارے ائمہ نے کہا خالی ابنانا پر نہیں، ہمیں انفسنا پڑھنا.
میں نے بڑی آہستگی سے کہ ہم انفسنا کا مصداق بن کر گئے تھے، ہم نور و ظہور میں. اور یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ ہم اپنے ائمہ کو، ویسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس حدیث کا تتمہ یہ ہے وہ ابوہما افضلہما، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں، اور سید و سردار جو ہے ان کا وہ سب سے افضل و برتر، اس لیے کہ بزرگ خاندان پیغمبر اسلام ہیں. تو اس اعتبار سے تو فوقیت ہے کہ ان کو ان کی سرداری میں نہ لانا، ورنہ علم میں، عبادت میں، شجاعت میں، صبر میں یہ سب ایک جیسے. اور جو فرمائیے گا اولونا محمد آخرونا محمد واوسطونا محمد وکلنا محمد کے مصداق ہیں. ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جب جس کی ڈیوٹی جو تھی، جب جس کی جو ذمہ داری تھی، اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. جب جیسی ضرورت ہوئی، جیسے نبی نے جب ضرورت ہوئی تو جنگ کی، جب ضرورت ہوئی تو صلح کی، جب ضرورت ہوئی تو مولا علی نے تلوار اٹھائی، جب ضرورت ہوئی تو مولا علی خاموش رہے. تو جب نبی کی زندگی میں ہمیں دونوں رخ ملتے ہیں، جب مولا علی کی زندگی میں ہمیں دونوں رخ ملتے ہیں، تو امام حسن تک آتے آتے مورخ کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی. تو آپ بھی لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کیجیے کبھی بھی. یاد رکھیے گا ان دونوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا، جیسی ذمہ داری تھی ویسی ذمہ داری کو پورا کیا. اور آج کی رات اکثر میں یہ جملہ پڑھ کر کے ربط مصائب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کبھی نہ ذہن میں آئے کہ اماموں کے مزاج میں فرق تھا. نہیں، مزاج میں فرق نہیں تھا، ڈیوٹی اور ذمہ داری کے اعتبار سے. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی کربلا بنانے کی کوشش نہ کرے. دیکھیے یقیناً پیغام کربلا کے تسلسل کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھی کہ ہم بھی کربلا بنائیں گے، عجیب بات کہہ کے گفتگو کو رخ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کربلا بنائیں گے. 11 میں صرف حسین نے کربلا بنایا اور ائمہ نے کربلا کی یاد کو زندہ رکھا. بڑے بڑے لوگ دعوے کر دیتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی کسی اور نے نہیں، امام حسن ہی نے کیا. یہ کہہ کر کہ جب امام حسن کے اوپر زہر، شہادت کی منزل، اور امام حسین مضطرب ہیں اپنے بھائی کی اس شہادت کے منظر کو دیکھ کر، تو تاریخی جملہ لکھا ہوا بھی آپ نے بینرز پر دیکھا ہوگا کہ ایسے موقع پر ایسی تسلی، ایسے موقع پر ایسا دلاسا کہ اللہ یوما کا یومی کی یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں. جملہ سنیے گا، فکری اختلاف نہیں ہے، یہ بڑے بھائی کا کیا ہوا معاہدہ ہے جو چھوٹا بھائی پورا کر رہا ہے. کیونکہ امام حسن نے جو صلح کی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ شام کا حاکم اپنے بعد کسی دوسرے کو نامزد نہیں کرے گا، اور یہ شرط اس وقت تک پوری طرح سے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی تھی جب تک شام کا حاکم اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے. ورنہ اگر دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا تو امام حسن کی شہادت 50 ہجری میں ہے، امام حسین 51 میں کربلا بنا دیتے، 52 میں کربلا بنا دیتے، 53 اور 54 میں کربلا بنا دیتے. یہ امام حسن کی شہادت اور کربلا میں 10 برس کا گیپ اور وقفہ بتا رہا ہے کہ بھائیوں کے مزاج میں اختلاف نہیں ہے. نہیں، معاہدہ کرے بڑا بھائی، پورا کرے چھوٹا بھائی. اور پھر عزیزو یقیناً مختلف مجلسوں میں بہت سی باتیں جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے آپ سن کر آئے ہیں، اور بھی مجلسیں آپ سنیں گے، لیکن اس حقیر اور فقیر کا یہ پیغام بھی محفوظ کیجئے، اور جب بھی آپ یاد کریں گے روئیں گے. میری گفتگو
مصائب میں بھی اس تسلسل کا مطالبہ کرتی ہے، جس کے لیے آپ آمادہ ہیں، جس کے لیے آپ تیار ہیں۔ کیا یاد ہے آپ کو میں نے تیسری اور چوتھی محرم کی مجلس میں کیا یہ عرض نہیں کیا تھا کہ عجب ہے کربلا، ایک طرف شمع گل کر کے لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف حبیب جیسے کو خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے۔ تو کربلا منتخب روزگار لوگوں کی منزل ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ تڑپ جائیں گے۔ تو کیا محضر شہادت میں حسین کو پتہ نہیں تھا کہ قاسم کا نام ہے؟ بھائی کیا وجہ ہے کہ حسین نے شب شہادت میں سب کا نام لیا، قاسم ہی کا نام کیوں نہیں لیا؟ جزاکم ربکم کا بددیانت مورخ یہ نہ لکھے کہ چچا نے بھتیجے پر دباؤ بنایا، اس لیے بھتیجا جان دینے کو تیار ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ امامت کی نگاہیں ہیں جو مستقبل میں ہونے والے اعتراضات کا جواب خود دے رہی ہیں کہ میں سب کا نام لوں گا، قاسم کا نام نہیں لوں گا۔ قاسم خود بتائے گا اور قاسم خود پکارے گا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ ہاں عزادارو دیکھیے اس موقع پر عجب جملہ ہے، جیسے ہی کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے، تڑپ کر کہا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا ہمارے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ جزاکم ربکم جیسے ہی کہا خداوند عالم، عجب جملہ ہے، جناب قاسم نے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ شاکر بھائی نے بہترین انتظام یہاں کرایا ہے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ سب کی توفیقات، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ ملے۔ خداوند عالم ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور آپ سب کے اور ان کے لیے بھی یقیناً یہ دل کی گہرائی سے، اس لیے کہ جو بھی مظلوم کا فرش بچھانے میں ذریعہ واسطہ اور وسیلہ بنے، اس کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میری بھی گزارش یہی ہے کہ یقیناً جو لوگ بھی اس عزا میں حصہ لے رہے ہیں، جس طرح سے بھی شریک ہو رہے ہیں، خدا آپ کے پرسے کو شرف قبولیت عطا کرے۔ جیسے ہی جناب قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے، تڑپ کر عجب جملہ کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام ہے۔ سنو گے اب یہ غیرت ہاشمی ہے کہ قاسم اپنا نام سن کر تو خوش ہوئے، لیکن کہا علی اصغر تو جھولے میں ہے۔ اب یہ غیرت ہاشمی نے پوچھا چچا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین قاسم کے سوال کے مزاج کو سمجھے، کہا نہیں قاسم میں علی اصغر کو لے جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، میں کہوں گا آقا قاسم کو ابھی تو تسلی دے لیجئے کہ جا کر کے سوال آپ کریں گے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد یہی خیمے ہوں گے جو چلائے جائیں گے بیویوں کے سروں سے چادریں۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ میں نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں، ان آنسوؤں کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ تڑپ جائیں گے۔ عزادارو آپ کو پتا ہے جناب قاسم کے لیے ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ نام نہیں لیا، دوسرے جب جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو تعویذ کا تذکرہ آتا ہے نا کہ جناب قاسم کو وہ تعویذ یاد آیا جو بابا نے بازو پر باندھا تھا۔ میں کہوں گا آپ بھی تعویذ پہنتے ہوں گے، تعویذ میں کوئی نقش ہوتا ہے، کوئی آیت ہوتی ہے، لیکن یہ عجب تعویذ تھا جو بڑے بھائی کا خط تھا چھوٹے بھائی کے نام کہ بھیا حسین کربلا میں میں تو نہ ہوں گا، لیکن اگر میرا بیٹا قاسم اجازت لینے آئے تو قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دے دینا۔ عزادارو جیسے ہی جناب قاسم اپنے بابا کا خط لے کر گئے، کہا چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کہا قاسم میں تمہیں بار بار منع کر رہا ہوں، عجب نہیں کہا ہو چچا اسی لیے تو آپ منع کر رہے ہیں نا کہ آپ میرے بڑے ہیں، یہ لیجئے آپ کے بڑے بھائی کا خط لایا ہوں۔ برسوں کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی، روایت کے جملے ہیں، گلے میں باہیں ڈال دی،
اتنا روئے کہ غش آ گئے. جزاکم ربکم. اداکاروں کل میرا دل بھی نہیں بھرا تھا لیکن آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ راتیں گریے کی راتیں ہیں, یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں. ہاں اداکاروں آج 7ویں رات آ گئی نا, 4 محرم کو پانی بند ہوا, 7ویں سے کہتے آپ ہائے پیاس, ہائے پیاس. پیاس کو سمجھنا چاہتے ہیں, 57 برس کی پیاس کا نام ہے حسین, 32 برس کی پیاس کا نام ہے عباس, 18 برس کی پیاس کا نام ہے اکبر, 9 اور 11 برس کی پیاس کا نام ہے اون محمد, 13 برس کی پیاس کا نام ہے قاسم, 4 برس کی پیاس کا نام ہے سکینہ, 6 مہینے کی پیاس. اپنے کانوں کو کربلا تک لے جاؤ, آواز آ رہی ہے اللہ تاش. ازاداروں لوگ اپنے چہرے پر ہاتھ مار رہے ہیں, چہرے کا ماتم کر رہے ہیں. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. میں ایک سوال کروں, اگر آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں. ازاداروں کربلا میں چچا اور بھتیجوں کو غش آ گیا ہے, پانی نہیں ہے, آنسوؤں کا نذرانہ. جزاکم ربکم. گھٹ گھٹ کر نہ روئیں, میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں. بہرحال قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا, لیکن چلتے چلتے امام حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں یہ رسم تھی کہ اگر کسی کا سینہ کھلا ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا یہ یتیم ہے. اللہ اکبر. مولا حسین نے قاسم کو میدان میں بھیجا ہے. جزاکم ربکم. ٹھہریے, سوچئے اور خیال کیجئے کہ ہاں یتیم حسن میدان میں گیا ہے, حملوں پر حملے کیے ہیں, لیکن جب امام حسن کا لاڈلا زین سے زمین پر آیا ہے نا تو اس نے آواز دی, چچا میری مدد, چچا میری مدد. یتیم کا معاملہ تھا. حسین ابن علی شیر غضبناک کی طرح جناب قاسم کی طرف بڑھے. جب دشمنوں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پھیر دیا. قاسم زین سے زمین پر آ چکے تھے, یہ گھوڑے جا رہے تھے. قاسم کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی جا رہی تھی. ہزاروں کربلا میں لاشیں تو پامال اور بھی ہوئے, لیکن اور لاشیں شہادت کے بعد, لیکن قاسم کا لاشا. جزاکم ربکم. مذہب سواری آنے والی ہے, تابوت آنے والا ہے. امام حسین پہنچے ہیں. عجب مرثیہ پڑھا کہ قاسم تیرے چچا پہ شاک ہے کہ تو پکارتا رہا, لیکن تیرا چچا بر وقت نہ آ سکا. لاش کے ٹکڑے بکھر چکے تھے. حسین ابن علی نے عبا بچھائی, قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر رکھے. حسین شرمندہ ہے, لاشا تو آیا لیکن ٹکڑوں میں بٹا ہوا لاشا. واہ قاسمہ, واہ حسنہ.